کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے ماننے والا نہیں ہے، تو نے اس کی ہمیں شکایت لگائی ہے، لیکن اس شخص کا ہم پر ایک قرض ہے، جس دن ہم اس کا وہ قرض اتار دیں گے اس کے بعد اسے اس توہین کی جو صلہ ملے گا جو تمہاری وہ توہین کرتا ہے۔ یہ شخص پوچھنے لگا کہ مولا قرض کیا ہے اس کا آپ کے اوپر؟ توجہ کیجیے گا، یہ مسیب شہر جو ہے یہ بالکل دریائے فرات کے پاس ہے، دریائے فرات یہاں پاس سے گزر رہا ہے، اور ان شہزادوں کی جو یہ قبریں ہیں یہ دریائے فرات کے کنارے پہ ہیں۔ تو اس نے پوچھا مولا اس شخص کا قرض کیا ہے آپ کے اوپر جس کی وجہ سے اسے سزا نہیں دے رہے آپ کہ وہ مجھے کیوں تنگ کرتا ہے؟ تو مولا کہتے ہیں کہ قرض اس کا یہ ہے کہ ایک دن وہ فرات کے کنارے پہ بیٹھا ہوا تھا اور دریائے فرات بہہ رہا تھا، اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس نے کہا کہ اے دریا، اے فرات، اے پانی، تو بھی بہہ رہا تھا اور رسول کے بچے پیاسے تھے۔ یہ جملہ نکلا اور اس جملے کے بعد اس کی آنکھوں سے ایک آنسو نکلا، وہ آنسو ہمارے اوپر کا ہمارے ماننے والا نہیں ہے، لیکن اس نے صرف یہ کہا کہ فرات تو بھی بہہ رہا تھا اور رسول کے بچے پیاسے تھے، اور یہ کہنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ یہ آنسو ہمارے اوپر قرض ہے، جب تک ہم اس کا یہ قرض نہ اتار دیں اس کو سزا نہیں ملے گی۔ آپ اندازہ کیجئے جن کی چھوٹی چھوٹی اولادیں ہیں، ایک 5 یا 7 سال کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، کوفہ جیسا شہر ہو، بچوں کو پتہ چل جائے ہمارے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے، ان بچوں پہ کیا گزری ہوگی؟ کوفہ جیسے شہر میں مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے شہزادے، خبر ملی آپ کے بابا کو قتل کر دیا گیا ہے، آپ جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، کوفہ شہر کی تنگ گلیوں میں رات کی تاریکی میں یہ بچے گم ہو گئے۔ عزادارو، تقدیر ان بچوں کو حارث ملعون کے گھر لے کے آئی۔ یہ جناب مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، یہ بی بی رقیہ کے بچے ہیں، جس زیارت پہ آپ پہنچے ہیں یہ بی بی رقیہ کے بچوں کی زیارت ہے۔ تقدیر ان بچوں کو حارث ملعون کے گھر میں لے کے آئی۔ حارث ملعون کی زوجہ مومنہ تھی، اس نے بچوں کا استقبال کیا، بچوں کو اچھے لباس پہنائے، بچوں کو کھانا کھلایا، اور رات کو اپنے مکان کے دوسرے پورشن پہ کمرے میں سلا دیا۔ روایت یہ کہتی ہے یہ ملعون رات کو گھر آیا اور اسے محسوس ہوا کہ میرے گھر میں 2 بچے ہیں۔ روایت یہ کہتی ہے کہ یہ ملعون اس کمرے میں آیا جہاں یہ بچے سو رہے تھے، کمرے میں اندھیرا تھا، اندھیرے میں اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے، اس کے ہاتھ ان بچوں کے بالوں میں جا کے پڑے، اس ملعون نے اسی انداز میں بچوں کو اٹھا لیا۔ جملہ اگلا سخت ہے، سنیے گا، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے اسی طرح بالوں سے پکڑ کے لے کے آ رہا تھا۔ جب یہ ملعون سیڑھیوں کے قریب پہنچا اس نے ہاتھ چھوڑ دیے، مسلم کے بچے سیڑھیوں سے منہ کے بل گرتے ہوئے زمین پہ آئے، بچوں کے چہرے زخمی ہو گئے۔ عزادارو، اس ملعون نے ان بچوں کو پوری رات ستون کے ساتھ باندھے رکھا، ساری رات چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں پہ تماچے مارتا رہا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں جتنی دور ہو اولاد سے، لیکن جب اولاد پہ مشکل وقت آتا ہے ماں کو پتہ چل جاتا ہے۔ جیسے ہی ان بچوں کے چہروں پہ تماچے لگ رہے تھے بی بی رقیہ کو پتہ چل گیا میرے بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ایک سرائکی کا مرثی ہے، میں اکثر یہاں پڑھا کرتا ہوں، آپ کو بھی سرائکی میں ہی سناؤں گا۔ جب بی بی کو محسوس ہوا نا میرے بچوں کے چہروں پہ تماچے مارے جا رہے ہیں، شاعر کیا لکھتا ہے؟ نا ظالم جا مار ہائے میں صدقے دیواں، بی بی رو رو کے
کہہ رہی ہے نا ظالم جا مار ہائے میں صدقے تھیواں کتا ماوا کر پیار ہائے میں صدقے تھیواں بی بی کیا کہہ رہی ہے ظالم دین ظلم نرالے ہاتھ ودے بن دن میرے چھوٹے والے ظالم دین ظلم نرالے ہاتھ ودے بن دن میرے چھوٹے والے رک سارن لالو لال ہائے میں صدقے تھیواں شہزادوں کی زیارت ہے اندر جا کے 2 رکعت نماز زیارت جناب محمد اور 2 رکعت نماز زیارت جناب ابراہیم اور نماز ظہرین بھی آپ یہیں پہ ادا کریں گے جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں یہیں کھڑے ہو جائیں اور روزے کی طرف چہرہ کر لیں میں آپ کو زیارت پڑھا دوں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل ہمارے سامنے محمد بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب کا مزار ہے ذریعے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل شہزادہ ابراہیم بن مسلم بن عقیل بن ابی طالب علیہ السلام پہلے جو ہم نے وہ زیارت دیکھی ہے وہ ہے محمد بن ابراہیم محمد بن مسلم یہ ہے ابراہیم بن مسلم بن عقیل اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم